پاکستان کی جامعہ مذاکرات کی نگرانی کے لیے چین کو دعوت، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت کرتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہان مملکت کی کونسل کے 25ویں اجلاس میں شرکت کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف پیر کو بلٹ ٹرین کے ذریعے تیانجن سے چینی دارالحکومت بیجنگ کے پہنچے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں قیام کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف فاشزم کے خلاف عالمی جنگ کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں شہباز شریف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت پر چینی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر چینی صدر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں چین پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے پاکستان چینی عملے، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی ایشیا میں جامعہ مذاکرات کی نگرانی کے لیے چین کو دعوت دے دی۔ SCO اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں جامعہ مذاکرات چین اپنی سربراہی میں کرائے تاکہ ہم ان مذاکرات کے ثمرات جلد حاصل کر سکیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے بھارتی دہشت گردی کا پردہ بھی چاک کیا تھا۔ 5 ستمبر تک راوی، ستلج اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار اور 5 ستمبر تک راوی، ستلج اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے چناب میں تریمو، دریائے راوی میں بلوکی اور سدنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی پر اونچے درجے کا سیلاب اور بہاؤ 5,16,000 کیوسک ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ریلیف کمشنر کا بتانا ہے کہ 5 ستمبر تک راوی، ستلج اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں بارشوں سے دریاؤں کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا بتانا ہے کہ تربیلا ڈیم 100% اور منگلا ڈیم 83% بھر چکا ہے۔ تربیلا ڈیم کا لیول 1549.78 فٹ جبکہ منگلا ڈیم کا 1226.50 فٹ ہے۔ علاوہ ازیں راول ڈیم میں پانی کی سطح 1751.70 فٹ پر پہنچ جانے کے بعد ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ بھارت کی پاکستان دشمنی نے اتحادی آرمینیا کو بھی دھوکہ دے دیا، SCO میں منافقت بے نقاب۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی حالیہ پیش رفت میں بھارت نے آذربائیجان کی مکمل رکنیت کو ویٹو کرتے ہوئے آرمینیا کا راستہ بھی بند کر دیا۔ حالانکہ غیر رسمی اتفاق رائے یہ تھا کہ دونوں ممالک کو بیک وقت رکن بنایا جائے گا۔ صدر آذربائیجان الہام علیوف نے چین کے شہر تیانجن میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران واضح کیا کہ بھارت پاکستان کی حمایت پر آذربائیجان سے انتقام لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو بھارت پر سفارتی برتری حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہم بھائی ہیں اور بھارت کی مخالفت ہمیں پاکستان سے دور نہیں کر سکتی۔ غیر رسمی سفارتی شرط کے مطابق آذربائیجان اور آرمینیا کو ایک ساتھ SCO کا رکن بنایا جانا تھا، لیکن بھارت نے آذربائیجان کی راہ میں روڑے اٹکائے، جس کے بعد اصولاً آرمینیا کی رکنیت بھی مؤخر ہو گئی۔ حکومت کے IMF مطالبات پر شدید تحفظات، تحریری چیلنج پر غور۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے وزارت خزانہ میں مختلف سٹیک ہولڈرز کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کا مقصد IMF کی گورننس اور کرپشن کی تشخیصی رپورٹ کے مسودے پر حکومت پاکستان کا باضابطہ جواب تیار کرنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق IMF کی جانب سے بیوروکریٹس کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے ایک نئی اتھارٹی کے قیام کا مطالبہ مزاحمت کا سامنا کرے گا، اور پاکستان کا موقف ہے کہ اس حوالے سے FBR اور دیگر متعلقہ ادارے پہلے ہی موجود ہیں۔ پاکستانی فریق اس رپورٹ کو تحریری طور پر چیلنج کرنے پر غور کر رہا ہے اور موقف اختیار کیا جائے گا کہ حکومت اپنے دائرہ کار کو محدود کرنے کے لیے رائٹ سائزنگ پر عمل درآمد کر رہی ہے، تو ایسے میں کسی نئے ادارے کے قیام کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی میں بارش کی پیشن گوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کی پیشن گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کا ایک دباؤ موجود ہے اور یہ سسٹم 7 سے 11 ستمبر تک سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اس سسٹم کے تحت سندھ میں معتدل سے تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ اس دوران کراچی میں بھی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں تیز بارش کی صورت میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ راشد خان نے T20 کرکٹ میں نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ شارجہ میں سہ ملکی سیریز کے تیسرے میچ میں متحدہ عرب امارات کے خلاف شاندار باؤلنگ کرتے ہوئے
انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور تاریخ رقم کر دی۔ راشد خان اب T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے باؤلر بن گئے۔ انہوں نے 98 میچز میں 165 وکٹیں حاصل کی اور نیوزی لینڈ کے ٹم ساؤتھی کا ریکارڈ پیچھے چھوڑ دیا، جنہوں نے 126 میچوں میں 164 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں افغانستان نے UAE کو 38 رن سے شکست دے کر سیریز میں پہلی کامیابی حاصل کی تھی۔